لِوَالِدَيْهِ کہ یہ شخص اپنے والدین کا گستاخ نہیں تھا۔ یہ جو اس کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، 3 وجوہ سے اللہ نے اسے اپنے عرش کے سائے اور عرش کے نور میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ پہلی وجہ کیا تھی کہ یہ جو ہے اس کی زبان ہر وقت خدا کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ مسجد سے محبت کرتا تھا، مسجد میں آ کر نماز پڑھتا تھا، مسجد کی صفائی کرتا تھا، مسجد کے ساتھ میں بیٹھا رہتا تھا، مسجد میں اللہ کی عبادت کو ترجیح دیتا تھا، مسجد میں اس کو سکون ملتا تھا۔ فرمایا کہ رب کریم نے اس شخص کو یہ صلہ عطا فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے انوار کا مظہر بن گیا۔ اور تیسری چیز اس کے اندر کیا تھی کہ یہ اپنے والدین کی سب بدتمیزی، یہ سبن کا معنی ہے، سب عربی زبان میں کہتے ہیں گالی دینا، برا بھلا کہنا، بدتمیزی کرنا۔ فرمایا کہ یہ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا تھا، انہیں گالیاں نہیں دیتا تھا، ان کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، ان کی عزت کرتا تھا، اور اس نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی عزت کی ہے۔ تو خداوند قدوس کو اس کی یہ ادا پسند آئی، تو ان 3 کاموں کی وجہ سے اللہ نے اس کی بخشش بھی کر دی، خدا نے اسے جنت بھی عطا فرما دی، اللہ نے سر سے پاؤں تک اسے اپنے انوار کا مظہر بنا دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ اس شخص کا کیا مقام ہوگا کہ جس کے نور کو دیکھ کے میرے مصطفیٰ سوال کر رہے ہیں اَہَٰذَا مَلَکٌ، کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ اَہَٰذَا نَبِیٌّ، کیا یہ کوئی نبی ہے؟ یہ جو اتنا اللہ کے انوار کی اس پر بارش ہو رہی ہے، اور عرش الہی کے نیچے خدا نے اس کو جو ہے وہ مسکن عطا فرمایا ہے، اس کو رہنے کی جگہ عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ تو ایک آپ کا ایک عام امتی ہے، لیکن اس کی عادتیں بڑی اچھی تھیں۔ کیا تھی کہ یہ صاحب ایمان تھا، کیا تھی کہ اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، یہ ہمیشہ جو ہے مسجدوں کے ساتھ اس کا دل معلق رہتا تھا، اور یہ اپنے والدین کی فرما برداری کرتا تھا، ان کی عزت کرتا تھا، ان کی تکریم کرتا تھا، ان کا کہا مانتا تھا، ان کا کہنا مانتا تھا۔ تو یہ دیکھیں 3 عمل ہیں، بظاہر یہ دیکھیں کہ کیسے معاملات ہیں، لیکن اس کی اللہ کی بارگاہ میں کتنی جزا ہے۔ پھر اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے، یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، وعن عبد اللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کے راوی ہے حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی کے سلسلے میں کس قدر خواہش ہوتی تھی کہ ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے جس پر ہم ہمیشگی اختیار کریں، جس عمل کو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہیں، تاکہ وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی قبول پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوالات پوچھ کر، اللہ کے حبیب علیہ السلام سے اس کا جواب لے کر، پھر اس کو لکھ کر خود اس پر عمل کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، امت کے لیے وہ نقشہ چھوڑ گئے قیامت تک کے لیے، تاکہ مصطفیٰ کی امت کو مصطفیٰ کے دربار کی سوغات ملتی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو احادیث مصطفیٰ ہوتی ہیں، یہ گویا کہ انسان، علماء محدثین نے لکھا کہ اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب بندہ حدیث پاک سنے تو بندہ یہ تصور کرے کہ خداوند قدوس نے مجھ پر اتنا کرم تو کر دیا ہے کہ جب میں اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا نہیں ہوا، لیکن اللہ نے مجھ پر اتنا کرم تو کیا ہے کہ سرکار کے قول کو، آپ کی بات کو، آپ کے کلام کو میرے کان تک پہنچایا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ جب بھی تم حدیث پاک سنو تو با ادب ہو کے سنو، اور اس انداز سے سنو، اس نیت کے ساتھ سنو کہ گویا کہ تم خود بارگاہ مصطفیٰ میں موجود ہو، گویا کہ تم نبی پاک کا یہ پیغام تم تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس لیے محبت کے ساتھ آپ دیکھیں صحابہ اکرام کا جذبہ دیکھا تھا۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رجل قال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان شرائع الاسلام قد کثرت فاخبرنی بشیء اتشبث به اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن بصر کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی تھی، صحابہ اکرام ہدایت کے ستارے سرکار کی بارگاہ میں موجود تھے، تو ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ شریعت کے احکام قد کثرت بہت زیادہ ہیں،
بہت زیادہ شریعت کے احکام ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان پر عمل کروں. اس میں نماز ہے، اس میں روزہ ہے، اس میں حج ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، دیگر جو معمولات زندگی کے اندر جو احکام شریعت ہیں وہ کافی تعداد میں آپ نے ہمیں بتائے ہیں. ہم اس پر عمل کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. لیکن قال، اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فاخبرنی بشیء، اے اللہ کے حبیب کوئی ایسا وظیفہ مجھے ارشاد فرمائیں جو ہو مختصر اتشبث بہ، تو میں اس پر عمل کروں تو وہ میرا عمل میری زندگی میں بھی میرے کام آ جائے اور میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی میری نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ اکبر، کیا پیارا سوال ہے. یا رسول اللہ شریعت کے تو بہت سارے احکام ہیں، میں عمل بھی کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زبان مصطفیٰ سے، اس زبان سے جس زبان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جو ہے وہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے کوئی بھی بات جو نکلتی ہے وہ خدا کی مرضی اور اس کی منشا سے نکلتی ہے، وہ بھی اللہ کی وحی کی ایک قسم ہے، وہ اللہ کی طرف سے ان کو وحی ہوتی ہے. تو صحابہ نے عرض کیا اس شخص نے کہ یا رسول اللہ شریعت کے بہت سارے احکامات ہیں، لیکن مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیں کہ جس پر میں ہمیشہ عمل کرتا رہوں اور وہ میں اس کو آپ کی طرف سے اپنی زندگی میں بخشش کا تحفہ سمجھوں اور اس پر میں عمل کرتا رہوں تو وہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو کہتے ہیں قالا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے اس صحابی، اس اپنے غلام، اس اپنے ہدایت کے ستارے کا سوال سنا، سرکار نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ خدا دنیا میں بھی تجھے عزت عطا فرمائے اور تو اس دنیا سے جائے تو اللہ تمہیں بخشش بھی عطا فرمائے، کرم بھی عطا فرمائے، تجھے جنت بھی عطا فرمائے، تیری بخشش بھی ہو جائے، تیری نجات کا ذریعہ بھی بن جائے، تو حضور نے فرمایا کہ ایک عمل ضرور کرنا. اور وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا لا یزال لسانک. حضور نے فرمایا کہ تم اس چیز کو اپنی زندگی کا دستور بنا لو کہ تیری زبان کبھی اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو. ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، ہر وقت زبان سے خدا کا ذکر کرتے رہو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ساری وہ تسبیحات، تحلیلات اور تکبیرات ہیں جس سے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایسی تسبیح ہے، یہ ایسا خدا کا ذکر ہے کہ بندہ اگر دل میں کرتا ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے دل کی پکار عرش الہی پر فرشتے بھی سنتے ہیں. اس لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کو کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، تو اللہ کے ذکر سے ہر وقت رطب اللسان رہا گا. اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں، جو تو ہر وقت اللہ کے ذکر میں رطب اللسان رہا گا. رطب اللسان کا معنی کہ اپنی زبان کو ہمیشہ خدا کے ذکر سے تر رکھا کرو. تو آج کے اس پورے درس کا جو ہمیں سبق ہے وہ یہ ہے، ان دونوں احادیث کے اندر جو ہمیں سبق ملا ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں، ذکر کرتے رہیں، تسبیحات بیان کرتے رہیں. دیکھیں ہمیں تو اللہ نے عقل بھی دی ہے، خدا نے ہمیں سوچ بھی دی ہے، اللہ نے ہمیں فکر بھی دی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا ذکر کرنے والے کی دنیا میں کمی نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات و ما فیہا کے اندر اللہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ہر ایک شے، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ جمادات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ جمادات ہوں، چاہے وہ چرند ہوں، پرند ہوں، زمین کے ذرے ہوں، ہر شے خدا کا ذکر کرتی ہے. بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث بلکہ اس روایت کو مفسرین نے قرآن پاک کی آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اس کے تحت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے.
اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ پوری رات خدا کا ذکر کرتے رہے، ایک لمحہ بھی وہ اللہ کے ذکر کے لیے وہ رکے نہیں، ذکر کرتے رہے، ذکر سے زبان تر رہی، ذکر سے زبان تر رہی، ذکر کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، دل میں خالی سوچ پیدا ہوئی۔ میں نے آپ کو حدیث بیان کی تھی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں بندے کی سوچ اس کی گمان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ خالی بندہ سوچ، اتنے کہتے ہیں کہ انسان کو صوفیہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بندہ اپنی سوچ کو پاک کرے، جس کی سوچ پاک ہو جائے گی اس کا عمل پاک ہو جائے گا، جس کا عمل پاک ہو جائے گا اس کو نجات مل جائے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی جو ہے وہ پوری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، تو دل میں صرف اتنا خیال آیا کہ آج میں نے جتنا ذکر کیا ہے دنیا میں شاید ہی کسی نے اتنا ذکر کیا۔ یہ دل میں خیال آیا کہ میرے سے زیادہ شاید آج دنیا میں کسی نے ذکر کیا ہو۔ اللہ نے وہی نازل فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ داؤد فلاں کنویں پہ چلے جاؤ پانی کے، اس کنویں کے اندر ایک مینڈک ہے۔ کیا ہے؟ مینڈک جانتے ہیں نا؟ فلاں کنویں پہ چلے جاؤ، اس کنویں میں ایک مینڈک ہے، اس مینڈک نے آج پوری کائنات میں سب سے زیادہ میرا ذکر کیا۔ اللہ اکبر، تصور میں جائیں انسان، ہم تو سوچتے ہیں نا جب تھوڑی دیر محفل لمبی ہو جائے تو جی اسی تھک گیا جی، تھوڑا سا ذکر ہو جائے تو اکتا جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے ذہن خالی خیال آیا کہ آج میں نے بہت اللہ کا ذکر کیا ہے۔ خدا نے وہی نازل کر کے فرمایا کہ داؤد آپ نے اتنا ذکر نہیں کیا جتنا میری مخلوق میں سے آج مینڈک نے میرا ذکر کیا۔ تو پتہ چلا کہ کائنات و ما فیہا کی ہر شے، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، جمادات ہوں، یا حشرات الارض ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، پتھر ہوں، ذرے ہوں، بارش کے قطرے ہوں، کائنات میں جو بھی شے مخلوق ہے وہ خدا کا ذکر کرتی ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو تو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، فہم عطا فرمایا ہے، قدم قدم پر ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ یہ جو مجالس ذکر ہوتی ہیں یہ بڑی کام کی مجلسیں ہیں، یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ اس سال کی رمضان کے بعد پہلی محفل تھی تو اس لیے میں نے اس کا ٹاپک ذکر ہی رکھا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ جب پورا سال ہر ہفتے ہم ذکر کی مجلسیں برپا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے، یہ خدا کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ نے ہماری زبانوں کو قبول کیا ہے اپنے ذکر کے لیے۔ ورنہ اللہ کی مخلوق میں تو پرندے بھی ذکر کرتے ہیں، مینڈک کنویں کے اندر ذکر کر رہا ہے اور خدا اس مینڈک کے ذکر پر اللہ کے نبی کو گواہ بنا رہا ہے۔ اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑی جو ہے وہ کرم اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا تھوڑا سا قریب ہو جائیں گے تاکہ ذکر، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی ذکر کرو تو ذکر کے اندر اپنی سوچ کو، اپنے تصور کو، اپنے تخیل کو، اپنی ہر چیز کو اپنے رب کی طرف متوجہ کر کے اس کی طرف، اس مالک کی بارگاہ میں ذکر، مختصر سے ذکر، اور پھر انشاءاللہ العزیز دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی
على محمد إلا الله
الله جل جلاله
ہماری اس مجلس سے ذکر و دعا اور درس و تدریس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ صرف تیری رضا کی خاطر اللہ ہمارا یہ عمل ہے اللہ ہم سب کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ اس پاکیزہ مجلس کے صدقے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دانستہ اور نادانستہ گناہوں کو معاف فرما آمدن اور خطاً گناہوں کو معاف فرما ظاہر اور مستور گناہوں کو معاف فرما اپنی اور اپنے محبوب کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرما ہم سب کے تمام مرحومین کی اللہ بخشش و مغفرت فرما ہم میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما جن گھروں میں پریشانیاں ہیں اللہ ان کو دور فرما جن کو بچوں اور بچیوں کی پریشانیاں ہیں اللہ ان کو دور فرما اس مجلس سے ذکر و دعا میں جتنے خواتین و احباب شریک ہیں اللہ ان سب کا آنا قبول فرما یا اللہ سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما سب کی اولادوں میں برکتیں عطا فرما سب کے رزق اور روزگار میں برکتیں عطا فرما ہم سب کے تمام
مرحومین کی بخشش فرما، دنیا کی زندگی میں اتباع اور اطاعت مصطفیٰ نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ کی دولت سے مالا مال فرما، اسلام پر زندگی اور ایمان کامل پر خاتمہ ہم سب کا مقدر فرما۔ یا رب کریم ہمارے جتنے مرحومین ہیں ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، دکھ ہیں، تکالیف ہیں، آزمائشیں ہیں، اللہ نبی پاک کے صدقے اور اس مجلس ذکر کے صدقے اللہ سب کو دور فرما، سب پریشانیوں کو دور فرما، سب مشکلات کو دور فرما۔ جتنے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کے حق میں اس دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں اسلام پر زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ہر عمل کو دکھاوے سے محفوظ فرما، ہر عمل کو ریا سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری عبادتوں کو ریا سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے رکوع اور سجود کو ریا سے محفوظ فرما۔ یا اللہ قیام اور قعود کو ریا سے محفوظ فرما، مجالس کو ریا سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما۔ یا اللہ تزکیہ نفس عطا فرما۔ یا اللہ تزکیہ باطن عطا فرما۔ یا اللہ تزکیہ ذہن عطا فرما۔ یا اللہ تزکیہ سوچ عطا فرما۔ یا اللہ تزکیہ فکر عطا فرما، تزکیہ تصور اور تخیل عطا فرما۔ یا اللہ ہر ہماری سوچ کو پاک فرما۔ یا اللہ اپنے جس طرح تو اپنے بندے کے گمان سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ ہمارے گمان کو بھی اپنی طرف متوجہ کر، ہمارے خیال کو بھی اپنی طرف متوجہ کر، ہمارے فکر کو بھی اپنی طرف متوجہ کر، تخیل اور تصور کو بھی اپنی طرف متوجہ کر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔